الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ميراث السماوات والأرض صلوات. اس سے بلند صلوات ہو لیا کریں. اس سے بھی بلند صلوات. اللہ قرآن مجید میں رہا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی وراثت ہے. اللہ وارث آسمان و زمین ہے. میرے بچوں جوانوں یاد رہے کہ العلم للہ، القدرت للہ، الغیب للہ، الرزق للہ، المیراث للہ. یہ تمام تر سرمائے، دولتیں، طاقتیں اللہ کے لیے ہیں. جس اللہ کے لیے سب کچھ ہے وہ اللہ اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے. جب وہ اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے، چیز اس کی ہے، ملک اس کا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. وہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہی اللہ اسی قرآن میں، جس قرآن میں یہ آیت ہے، اسی قرآن کے اندر، قرآن تو قرآن ہے نا، قرآن کے اندر وہ اعلان کرتا ہے تؤتی الملک من تشاء، اللہ جسے چاہے ملک عطا کرے. علم اللہ کا ہے، رزق اللہ کا ہے، غیب اللہ کے لیے ہے، مگر وہ جسے چاہے غیب کی خبروں سے آگاہ کر دے. رزق اللہ کے لیے ہے، وہی خالق رزق ہے. مگر پھر میرے مولا سجاد فرماتے ان اللہ یقسم ارزاق العباد. اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے. وَعَلَىٰ أَيْدِينَا يُجْرِيَا، اور ہم اہل بیت کے ہاتھوں تقسیم کرتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. عقیدہ توحید اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ عقیدہ ولایت اہل بیت نہ سمجھا جائے. عقیدہ توحید کا جلوہ ہے عقیدہ ولایت اہل بیت. میں لفظوں کو اور بہتر کروں، جسے اللہ سمجھ میں آ جائے گا ناممکن ہے اسے علی سمجھ میں نہ آئے.
یاد رہے جسے علی سمجھ میں آ جائے گا ناممکن ہے اسے اللہ سمجھ میں نہ آئے. یعنی اللہ کی ولایت کی تجلی علی کی ولایت. صلوات پڑھیں گا محمد والے. بھائی سب صلوات نہیں پڑھ رہے میں دیکھ رہا ہوں نا. توجہ ہے نا حضرات کی. تو تمام یہ چیزیں پروردگار عالم کی ہیں. اللہ کو کسی نے نہیں دی, اللہ کی اپنی ہے. اب وہ جسے چاہے یہ چیزیں ان کے حوالے کر دے. جی جسے چاہے ان کے حوالے کر دے. اب وللہ ہے. اب میں نے جلدی تمہید مکمل کی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی وراثت ہے. اللہ وارث آسمان و زمین ہے. جی اللہ وارث آسمان و زمین ہے. میں آپ کا نوکر ہوں, اسی حلیے میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں. جی اکثر میرے ساتھ کوئی نہ کوئی برابر میں ضرور آ کے بیٹھتا ہے. وہ ہندو ہوتے ہیں, وہ عیسائی ہوتے ہیں, وہ غیر مذہب ہوتے ہیں, وہ لا مذہب ہوتے ہیں, جو کسی مذہب کو بھی نہیں مانتے, وہ بھی بات کرتے ہیں. جو غیر شیعہ ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو اب میرے ساتھ ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کو تو جواب ہمیں دینا نہیں ہے. ہمیں تو غیر مسلموں کا جواب دینا ہے بحیثیت مسلمان, اور غیر شیعوں کو جواب دینا ہے بحیثیت مولائی, بحیثیت اہل بیت والے ہونے. تو بہت سارے اب ہماری تو مصیبتیں ڈبل ہیں. ہم اپنی کتابیں بھی پڑھیں اور ہمارے اپنے بھائیوں کی کتابیں پڑھیں اور انہیں بتائیں جی آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. میری مصیبت تو یہ بھی ہے کہ حتیٰ ہمارے بھائیوں کو یہ نہیں پتا ان کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. ہاں بڑے بڑے لوگوں کو نہیں پتا ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, اور انہیں بتانا پڑتا ہے بھائی آپ کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے, پھر دکھاؤ تو پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ ہاں ہے تو ہماری, مگر اس سے پہلے ہمیں نظر کیوں نہیں آئی. تو بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لیے اینک کوئی اور چاہیے. بعض لوگوں کو نظر ہی نہیں آئیں گی وہ چیزیں جب تک کہ حیدری اینک نہ لگائیں. ہاں سرخ شیشوں والی اینک لگا کے شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے. جی یہ جیسے جب تک اینک نہیں بدلے گی نا بہت ساری چیزیں نظر نہیں آئیں گی. ہم جس دید سے دیکھ رہے ہیں وہ کس دید سے دیکھ رہے ہیں, وہ کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں, وہ کس اینک کو لگا کے دیکھ رہے ہیں. اینک ہو گئی تو مسئلہ, یہ بھی اینک بدلنے کی جگہ ہے نا. یہ جو مجلس ہو رہی ہے نا یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے. یہاں جہاں جو پہلے پرانا آیا ہوا ہے نا اس کا بھی نمبر اچھا ہو جاتا ہے. یعنی نابینائی نہیں بڑھتی ہے, بینائی بہتر ہو جاتی ہے. خدا ہر شخص پر تو یہ کرم فرما نہیں سکتا, ہر ایک بندہ ولائے مرتضیٰ کو پا نہیں سکتا. ہوئے ایک وقت میں اس فرش پہ تو موجودے لوگوں, حرامی آ نہیں سکتا حلالی ایک صلوات پڑھیں. آپ کو بتا رہا ہوں نا صحیح ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری. انشاءاللہ توجہ ہے حضرات کی. بات بہت روشن کر رہا ہوں, بہت واضح کر رہا ہوں. یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے. یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے کہ جو ہے. فٹوں سے قد نہیں ناپے جاتے, پیسوں سے حیثیت نہیں ناپی جاتی. بڑے مکان میں رہنے والا امیر نہیں ہوتا, جھونپڑی میں رہنے والا ذلیل نہیں ہوتا, سواری پر بیٹھنے والا معتبر نہیں ہوتا, پیدل چلنے والا غیر معتبر نہیں ہوتا. یہ جو معیارات ہیں نا, یہ معیارات درست کیے جاتے ہیں فرش اضاء پر. ان کسوٹیوں کو درست کیا جاتا ہے فرش اضاء پر. یہاں آنے والا پھر ویسا ہو جاتا ہے جیسا حسین چاہتے ہیں. یہ حسینی مدرسہ لگا ہوا ہے بھائی. یہ اس وقت فرش اضاء کربلا عالمی اوپن یونیورسٹی کا ایک کیمپس یہاں لگا ہوا ہے. یہ اوپن کلاس ہو رہی ہے, صحیح ہے, جنرل کلاس ہو رہی ہے.
اور ایسی جنرل کلاس ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے. اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو اتنا ضرور آئے گا کہ اس ہولیے والے ہمارے عالم ہوتے ہیں, کم سے کم یہ لے کے جائے گا. میرا سنی بھائی بھی آیا ہوا ہے, وہ کچھ سیکھنے آیا ہے, وہ سمجھنے آیا ہے, وہ دیکھنے آیا ہے, وہ آپ کے کاموں کو دیکھنے آیا ہے. اگر میرا کام اچھا ہوگا تو وہ دوبارہ آئے گا, میرا اخلاق اچھا ہوگا تو وہ بہتر ہو جائے گا. وہ کہے گا نہیں, ہم نے جیسا سنا تھا ایسا تھا نہیں, ہم نے ایسا دیکھا نہیں. یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ نیاز خود پکائی خود کھا لی. انہیں کھلائیں جو نیاز نہیں کھاتے. اگر منع کریں تو دوبارہ کھلائیے گا, پھر لوٹا دیں تو پھر کھلائیے گا. میں آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے ضمانت دیتا ہوں, چوتھی مرتبہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی کہ ہم بھی نیاز کرتے ہیں. یہ عجیب بات ہے, عقیقے کا کھانا کھا لیتے ہیں, حسین کی نیاز نہیں کھائیں گے. عقیقے کا کھانا بھی تو کسی کے نام پر کھاتے ہو, باقاعدہ کارڈ میں اس بچے کا نام لکھا ہوتا ہے. کیا توہر کا کھانا کیا کہتے ہیں, اس بچے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے یا نہیں؟ وہاں جا کے اس بچے کا کھانا کھا لیں گے. جی, ولیمے کے کھانے پہ لکھا ہوتا ہے کس کے ولیمے کا کھانا ہے. آواز آئے گی صاحب, ولیمے کا تو اس کا کھانا تھا, اس کا ولیمہ تھا, اس کی توہر تھی, مگر جانور تو قبلے کی طرف لٹا کے ذبح ہوا تھا. تو ہم بھی تو نیاز میں ایسے ہی کرتے ہیں. ہمارے یہاں نیاز نظر میں جو جانور ذبح ہوتا ہے اسے کربلا کی طرف تو رخ نہیں کرتے ہم, یا حسین کہہ کے تو ذبح نہیں کرتے, ہم قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں. ہم تم وہ ولیمہ کھاتے ہو, ہم حسین کی نیاز کھاتے ہیں. عجیب داستان ہے, سارے کھانے کھا لیں گے, امام کے نام پہ نہیں کھائیں گے. بلکہ میں اگر یوں کہہ دوں کہ سارے کھا لیں گے, اس کے نام کا نہیں کھائیں گے جس کے نام کا کھا رہے ہیں. یہ ساری کائنات جس کے نام پر سانس لے رہی ہے وہ حسین کا نواں بیٹا ہے. تسعۃ من ولد الحسین, امام زمانہ کی وجہ سے ساری کائنات سانس لے رہی ہے. یہ پوری دنیا جی رہی ہے بے نام بے تصدق امام مہدی. برائے گفتگو امام زمانہ علیہ السلام بلند الصلوات. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ, آگے بڑھے بات تھوڑی سی. یہ زاویے بدلنے کی ضرورت ہے. وہ آدمی ماننے لگے گا, تھوڑا سا اسے ذرا گھما کے دکھائیے, ذرا سیدھا کر کے دکھائیے. میں لفظوں کو سیدھا کر رہا ہوں جی, اسے سیدھا کر کے دکھائیے, وہ ماننے لگے گا. مسئلہ مجھ مبلغ کا ہے, کمزوری ہم مبلغوں کی ہے. مبلغ صرف میں نہیں ہوں بولنے والا, یہ آپ سب کالے کپڑوں والے امام حسین کے ذکر کے مبلغ ہیں, چلتے پھرتے مبلغ ہیں. بازار سے گزرتے ہیں نا, سب کو پتا ہوتا ہے یہ حسین ہی جا رہا ہے, تو یہ چلتے پھرتے مبلغ ہیں امام حسین کے ذکر کے. تو ہمیں تھوڑا سا زاویوں کو بہتر کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں لگتا کہ 1% بھی شاید کوئی دنیا میں رہے جو امام حسین کو نہ مانے, جو اہل بیت کو نہ مانے. بس تھوڑا سا مجھے سلیقہ بہتر کرنا ہے, مجھے اپنا انداز بہتر کرنا ہے, اپنے طریقے کو بہتر کرنا ہے, اپنے رویے کو بہتر کرنا ہے. اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے تو اتنا پیار دیجئے اسے کہ پھر وہ دوبارہ آنے کا شوق کرے. کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا جملہ اسے کہہ دے, کوئی ایسا دھکا اسے لگ جائے, کوئی ایسا کام اس کے ساتھ ہو جائے کہ وہ کہے کہ آئندہ تو مجھے جانا ہی نہیں ہے. جی, ہم تو منتظر ہیں نا کہ مجمع جو کل آنے والا ہے وہ آج آ جائے. جی, جتنی جلدی کل والا مجمع آ جائے گا اتنی جلدی امام آئیں گے نا. امام کے آنے میں دیر اس وجہ سے بھی تو ہو رہی ہے کہ جو کل آنے والی ہے وہ آ نہیں رہی. جی, یہ زاویہ بدلنے کی جگہ ہے, اینک بدلنے کی جگہ ہے, یہاں بیٹھنے والے کی دید بدل جاتی ہے. یہ فرش اعضاء ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. میں نے ایک جملہ کہا کہ لمبے قد والا, اچھی ہیکل والا, اچھی حیات والا, اچھے ہاتھ پیروں والا بڑا آدمی نہیں ہوتا. بڑا ہونے کا معیار کیا ہے؟ یہ ایک مثال شاید کسی کے لیے تکراری ہو. ایک فوجی افسر کہتے ہیں کہ کئی دن تک میں اپنے لشکر کو لے کر, اپنے سپاہیوں کے پورے جس کو کہہ لیجئے کہ
प्लाटून को लेकर, पूरे एक दस्ते को लेके, पूरे एक लश्कर को लेके, वो पहले कहते थे रिसाले को लेके, पूरा रिसाला लेके मैं सहराओं में सफ़र कर रहा था कि हमें कुछ देर के बाद, बहुत देर के बाद एक घर नजर आया। हमने उसका दरवाज़ा बजाया तो एक बच्चा बाहर आया। तो मैंने उस बच्चे से कहा, वो अफसर कहते हैं, मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा आप किसी बड़े को भेजो। उसने कहा आप मुझसे कहिए आपको काम क्या है। मैंने फिर उससे कहा बेटा घर में कोई बड़ा होगा उसे भेजो। उसने फिर कहा कि आपको कोई काम है तो मुझे बताइए, मैं आपका वो मसला हल करूँ, मैं आपको उसका जवाब दूँ। फिर मैंने फिर कह दिया कि बेटा किसी बड़े को लेकर आओ। वो अंदर गया और ऊँट को पकड़ कर ले आया, कहना हमारे घर में यही बड़ा है। अरे भाई तुम बड़ा कैसे मानते हो? जिसका कद बड़ा हो, जिसके पास गाड़ी बड़ी हो, वो बड़ा होता है, या जिसकी सोच बड़ी हो, जिसकी समझ बड़ी हो? लिहाजा तय करना होगा। ये जगह हमें बहुत कुछ चीजें सिखा देती है। यहाँ आने वाले को अपना बहुत कुछ बेहतर करना है। कम से कम मेरे अजीजों में बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलूंगा, 3 लोगों को या आली मदद बोलना ही नहीं चाहिए। एहसान न करें मजहब पे और मजहब वालों के पर मौला अली से अपनी ताल्लुक को जोड़कर। 3 लोगों को या आली मदद नहीं बोलना चाहिए। एक कंजूस को, जिसके जेब से पैसा नहीं निकलता, जो इलाके के अंदर सखावत के साथ रहता नहीं है, जो पैसे कब्र में ले जाना चाहता है, और बच्चे कब्र के अंदर 2.5 गज से ज्यादा कफन नहीं देंगे, अंगूठियां भी उतार लेंगे, गले से चेन भी उतार लेंगे, ये घड़ी भी उतार लेंगे। ये सारे बच्चे बाद में घड़ी में लड़ेंगे, घड़ी लड़ेंगे। ये पैसे कहाँ ले जाओगे भाई? कब्र में तो ले जाओगे नहीं। तो ये जो पैसा कमाया है यहाँ लोगों पे खर्च करो, या दूसरों पे खर्च करो जी, मजहब पे खर्च करो, इंसानियत पे खर्च करो। तो कंजूस का, नाराज तो नहीं हो रहे, कंजूस का मौला अली से कोई ताल्लुक नहीं जी। मौलाना ज़कात देंगे तो बचेगा क्या? खुम्स देंगे तो बचेगा क्या? अरे भाई 5वां हिस्सा तुम कह रहे हो देने पे कुछ नहीं बचेगा, तो 5वां खुद रख लो, और जो 4 हिस्से हैं वो दे दो अल्लाह के नाम। ना खुम्स दे, ना ज़कात दे, ना सदका दे, ना खैरात दे, पैसे जमा किए चले जा रहे हैं। मुझे भी कोई साहब बता रहे थे कि बाद लोगों के पास तो करोड़ों रुपए की मिल्कियतें होती हैं और वो गधे गाड़ी पे बैठते हैं, बटन फटे टूटे हुए होते हैं, पांचे फटे हुए होते हैं, कालर उधड़े हुए होते हैं, जेब फटी हुई होती है जी। जो अपने ऊपर नहीं लगाता वो मस्जिद में क्या लगाएगा? वो इमाम बारगाह में क्या लगाएगा? वो मजलिस क्यों करेगा भाई? मुरमर में बात की मजलिस को खत्म कर देगा। नहीं, कंजूस का कोई ताल्लुक मौला अली से नहीं है। दूसरा नाम बता दूं, बुज़दिल का कोई ताल्लुक नहीं, डरपोक, छोटी छोटी बातों पे सौदे करने वाला, जरा से मफादात के ऊपर अपना अकीदा बदलने वाला, जब चाहे हाथ बांध दे, जब चाहे खोल दे। क्या जरूरत आ रही है अहले बैत को इन लोगों की? मैं ये बात कहता हूं, फिर कह रहा हूं, मुझे उस सुन्नी से बहुत प्यार है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, मगर मुझे उस शिया से बड़ी नफरत है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। हमारे अफसरान, हमारी हैसियत वाले लोग जब चाहते हाथ बांध लेते। तुम्हारे तो दादा भी हाथ खोलते थे, तुम्हें क्या हो? नहीं, हाथ तो हम खोलते हैं, मगर यहाँ पर और लोग भी थे ना जो डरपोक हो, जो ये कहने में हिम्मत न करता हो अली वाला है, जो ये बताने में शर्म करता हो कि इमाम जाफर सादिक के फिक्र पे अमल करता है। उसकी ना इमाम को, आइम्मा को कोई जरूरत है, ना माशरे को कोई जरूरत। हिम्मत, हौसला, शजाअत, बहादुरी के साथ जीने वाला। इस पंखे को थोड़ा सा मेरी तरफ से हटा दीजिए। एक और सलवात पढ़ें, सलवात पढ़ेंगे। आवाज़ें बुलंद रहे सलवात। खफा हो गए आप, थोड़े से नाराज हो गए, नहीं हुए तो एक बुलंद सलवात पढ़ें। बुज़दिल अली वाला नहीं होता, डरपोक अली वाला नहीं होता।
اور تیسرا نام بتاؤں؟ تنگ نظر، چھوٹی سوچ والا، گھٹے ہوئے دماغ والا. جی ہمارا ہے، ان کا ہے، وہ فلاں زبان بولتا ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے. جی وہ بریلویوں کی مسجد ہے، وہ دیوبندیوں کی ہے، وہ شیعوں کی ہے، اللہ کی کون سی ہے؟ اچھا پھر آپ کا بھی حال بہت اچھا نہیں ہے. وہ سیدوں کا امام بارگاہ، وہ قریشیوں کا امام بارگاہ، وہ خانزادوں کا امام بارگاہ. خانزادوں کا ہے؟ نہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ. صلوات پڑھے ذرا محمد والا. یہاں پیڑوں کے مسئلے ہیں. کون کون سے پیڑ ہیں ذرا نام لو، بتاؤ. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا ساری آپ پر مصیبت آئے. میں آپ کو دعا دے رہا ہوں، اللہ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. یہ ان کا پیڑ، وہ ان کا پیڑ، وہ ان کا پیڑ. ارے بھائی امام حسین کا کون سا ہے؟ تنگ نظریاں، گھٹن، چھوٹی سوچ، یادی والوں کا کام نہیں ہے. اللہ نے ہمیں قبائل میں تقسیم کیا تھا شناخت کے لیے، فضیلتوں کے لیے نہیں. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ اللہ نے ہمیں شناخت کے لیے قبیلوں میں تقسیم کیا تھا، فضیلتوں کے لیے تقسیم نہیں کیا تھا. یہ فضیلت نہیں ہے. کیا معلوم کس کا امام حسین کے نزدیک قرب زیادہ ہو. جسے ہم معمولی لے رہے ہیں، جس کو ہم حیثیت نہیں دے رہے، جس کا ہم احترام نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے کہ امام حسین کے نزدیک زیادہ معتبر ہو. الاعمال بالنیات کسے کہتے ہیں بھائی؟ اعمال کا تعلق نیتوں پر ہے نا. یہ میرا ماتم میری نیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ میرا رونا میری نیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ میرا تابوت اٹھانا، علم اٹھانا، زلجنہ نکالنا، پڑ نکالنا، یہ میری نیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیا معلوم کس کی نیت زیادہ صاف ہو میری نسبت. کسی کو پھٹے کپڑوں میں دیکھ کر ذلیل مت سمجھنا بچوں، آپ سے کہہ رہا ہوں. کیا معلوم کہ جسے آپ پھٹے کپڑوں میں دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کا ولی ہو. ویسے بھی اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. کبھی بھی 5 کروڑ کی گاڑی سے کوئی اللہ کا ولی نہیں اترے گا. میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. کبھی بھی کوئی 4 ارب کے مکان سے اور بنگلے سے اللہ کا ولی نہیں نکل سکتا. اللہ کے ولیوں کا ان حلیوں سے تعلق ہی نہیں. ہاں توجہ ہے بڑا. وہ نہ مہنگے مکانوں میں رہتے ہیں، نہ مہنگی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں. وہ گاڑیوں کو اپنے لیے ذریعہ سمجھتے ہیں، اپنے لیے ضرورت نہیں سمجھتے. توجہ ہے؟ یہ طریقہ ہی کچھ اور ہے. اور یہ جو جگہ ہے جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اس جگہ پر دید بدلی جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جیسا ہے، جیسا تھا ویسا ہو جائے. ہمیں کبھی غور فرمایا ایام آزاد کی کشش ہمارے اوپر. یہ دن آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہم معراج پر ہیں. یہ دن جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل بجھ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم فطرت سے قریب ہو جاتے ہیں. ایام اعظم میں ہم فطرت سے قریب ہو جاتے ہیں. انسان کی فطرت خاک سے جڑی ہوئی ہے. ہم ان ایام میں مٹی کے قریب ہو جاتے ہیں. ہم ان ایام میں اپنی ذات کی جو ہم نے خول چڑھائے ہوئے ہیں نا، وہ جو ہم نے ملمہ کاریاں کی ہوئی ہیں، وہ ہم نے جو اپنے اوپر قلیاں چڑھائی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے لیے جو بیریئر کھڑے کیے ہوئے ہیں، اپنے لیے جو مصیبتیں بنائی ہوئی ہیں، ہم ان سب کو اتار کے پھینک دیتے ہیں. ننگے پیر ہو جاتے ہیں، سادہ کپڑے پہنتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں. جو بیچارے بزرگ کسی وجہ سے کرسی پہ بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں، معمولاً میں نے ایسے دیکھا ہے کہ وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ مصائب جب شروع ہوتے ہیں نا تو پھر زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب تو طے ہے نا کہ بیوی آنے والی ہے. مصائب کے دوران میں تو طے ہو جاتا ہے نا کہ بیوی آنے والی ہے. فضائل میں تو ممکن ہے کہ مولانا کی باتیں تھیں، مولانا تقریر کر رہے تھے، خطیب ذاکر اپنی باتیں کر رہا تھا، مگر مصائب کے وقت میں تو ہم کربلا آ جاتے ہیں. یہ جو ہم فطرت سے قریب ہو جاتے ہیں، ہم جو زمین سے قریب ہو جاتے ہیں، ہم جو سادگی کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم جو اپنی اصلیت کی طرف آ جاتے ہیں، ہم جو اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، وہ جو ہم اپنی انانیت کو مٹاتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ وہ جو ہم اپنی ذات کے خول سے باہر آ جاتے ہیں. میں یہ مثال عزیزوں کو دینا چاہ رہا ہوں. میں آ رہا تھا ٹنڈو آدم سے سانگڑ سے ٹنڈو آدم، تو پھاٹک آتا ہے نا بیچ میں،
بولو آتا ہے یا نہیں آتا؟ ایک پھاٹک آتا ہے بیچ میں، جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ تو بولے نا، جو بیچارے گئے نہیں ہیں حیدرآباد سے باہر ان کے لیے نہیں کہہ رہا. تو پھاٹک پہ ہماری گاڑی آہستہ ہوئی تو اس کی جو پھاٹک پہ ایک چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے نا، اس پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. میں ایسی حلیے میں آگے سیٹ پر بیٹھا تھا، اس نے مجھے اسی حلیے میں دیکھا تو دور سے مجھے سلام اور یا علی مدد کہا. میں نے بھی اسے سلام کا جواب دیا اور مولا علی مدد بھی کہا. تو وہیں سے آواز دے کر کہنے لگا کچھ دوں. آپ یقین جانیے میں نے گاڑی رکوا دی، میں نے کہا مجھے فقیر مل گیا. اس لیے کہ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، یہ جو روڈوں پہ چوکوں پہ مانگ رہے ہیں نا یہ ذلیل ہے، فقیر نہیں ہے. فقیر تو دینے والے کو کہتے ہیں. میں نے کہا جی مجھے پہلا فقیر ملا ہے، میں اتروں گا. اترا، ان کی طرف بڑھا، آگے بڑھ کے ہم گلے ملے، ایک دوسرے سے دعا سلام ہوئی. کہاں سے جا رہے ہو، کہاں آ رہے ہو، کچھ دوں؟ میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگے بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں جب کسی بڑے کے پاس جایا کرو بولنا بند کر دیا کرو، سننا شروع کرو. یہ ہمارے جوانوں میں ایک کمزوری آ گئی ہے کہ ہر جگہ بولتے رہتے ہیں. بھائی سینئر کے پاس جا رہے ہو، کسی بڑے کے پاس جا رہے ہو، کسی سفید بالوں والے کے پاس جا رہے ہو، کسی استاد کے پاس جا رہے ہو تو اس سے کہیں آپ بولیں گے ہم سنیں گے، ہمارا ہی فائدہ ہے اس کے زیادہ بولنے میں. تو میں نے کہا جی آپ بہتر جانتے ہیں. کیا کہنے لگے؟ زہد بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں ہیں، میں تمہیں آج پہلی بتاتا ہوں، اس پہ عمل کر لو گے تو مجھ جیسا فقیر ملے گا دوسری بتانے کے لیے. زہد کی پہلی منزل ہے ذات کی نفی. اپنی ذات کی اسیری سے باہر آؤ، تکبر سے باہر آؤ، غرور سے باہر آؤ، خود پسندی سے باہر نکلو، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے باہر نکلو. میرا نام ہے سید شہنشاہ حسین نقوی. مجھے کوئی دوست خط لکھے اور اس کے اوپر لکھ دے سید شہنشاہ حیدر زیدی، میں کہوں صاحب میرا تو نہیں ہے نام. بھائی خط کے اندر سارا مضمون تمہارے لیے ہے یا نہیں؟ میں تو اس خط کو مانتے ہی نہیں، میرا نام غلط لکھا ہے. ہم اتنے اسیر ہیں ذات. بھائی نے اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا، ہمارے بھتیجے کی شادی میں مثلاً، تو میں اپنے بچے کی شادی میں بھائی کو نہیں بلاؤں گا. ہم اتنے اسیر ہیں اپنی ذات. مولا کائنات تو فرما رہے ہیں سل من قطعک، اس رشتہ دار سے تعلق جوڑے رکھو جو تعلق توڑتا ہو. رشتہ داروں سے تعلق تو نہیں ٹوٹ سکتا، اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں نا. اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو کوئی اور نہیں توڑ سکتا. آخر تک مجھے تسلی دیجئے، آپ ناراض نہیں ہو رہے میری بات؟ بالکل آخر میں جو لوگ بیٹھے ہیں ایک نعرہ لگا کے سنائیں. آخر والوں سے کہہ رہا ہوں، آخر والے آواز نہیں جا رہی ہے. ایک اور صلوات چلتے رہے تو اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کو چلتے رہے تو ایک اور بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آواز بلند نعرہ صلوات. دیکھیے تکبر بات آئی ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. تکبر 5 باتوں کی وجہ سے. یہ جو وائرس ہے نا، یہ وائرس، یہ بیکٹیریا، یہ کرونا، تکبر کا کرونا، تکبر کا وائرس، یہ 5 باتوں کی وجہ سے آتا ہے. 5 رستوں سے یہ وائرس داخل ہوتا ہے. 5 رستوں سے. 5 کرونا کہاں سے لگ رہا تھا؟ ہاتھ لگے گا، پھر ناک کو لگا لیں گے، منہ کو لگا لیں گے تو کرونا چلے، ایسا ہی تھا نا. تو یہ جو بیماری ہیں مختلف جگہوں سے اپنا اثر دکھا. اٹیک کہاں سے کرتی ہیں، کہاں سے یہ حملہ کرتی ہیں. یہ جو تکبر کی بیماری ہے نا، یہ 5 رستوں سے آتی ہے. سب سے پہلا رستہ زمینداری. زیادہ زمین والا اکڑ کے چلتا ہے. کون ہے صاحب؟ یہ 2000 ایکڑ کے زمیندار ہیں. چال بتا رہی ہے یہ زمیندار ہے. بتاؤ، چال سے بتایا جاتا ہے کہ زمیندار ہے. تکبر کا ایک رستہ بولیے، سبق سنائے. زمینداری، بڑا زمیندار زیادہ بڑا متکبر. دوسرا رستہ مہنگی گاڑی. جی مہنگی گاڑی میں بیٹھنے والا، اس کی چالی اتر کے لگتا ہے جیسے اترا ہی نہیں ہے.
گاڑی سے اترنے کے بعد لگتا ہی نہیں ہے کہ گاڑی سے اترا ہے، وہاں بھی ایسے ہوا میں چل رہا ہوتا ہے جی، گھوم گھوم کے چل رہا ہوتا ہے جی۔ پیدل چلنے والے کو ذلیل ماننے والے، بعض لوگ تو گاڑی لے کے جب باہر نکلتے ہیں تو دوسری چھوٹی سواریوں کو سمجھتے ہیں کہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہمارے برابر میں چلے، انہیں دبانا، انہیں ڈرانا، ان کو کچھ نہ کچھ بولتے رہنا۔ سواری، دوسرا رستہ سواری ہے تکبر کا، تیسرا رستہ مہنگے کپڑے، اکڑے ہوئے کپڑے، وہ کلف لگا کے گھوم رہے ہیں، کپڑے بھی کلف پہ لگے ہوئے، ان کی گردن میں بھی کلف، ان کے ہاتھ پیروں میں بھی کلف، یہ کلف لگے ہوئے لوگ۔ تیسرا رستہ لباس، مہنگا لباس پہننے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں کچھ بڑا ہو گیا ہوں۔ چوتھا رستہ مہنگا اور عمدہ اور زیادہ کھانوں کا دسترخوان، بھائی ہر ہفتے ہرن کھاتے ہیں یہ، اور تیتر تو یہ روزہ نہیں کھاتے ہیں، اور بٹیر تو ان کو اچھا ہی نہیں لگتا، اور فلاں تیتر کا اور فلاں ہرن کا گوشت تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی گوشت ہے۔ یہ 25 کھانے جب تک ان کے دسترخوان پہ نہیں ہو، اور پھر کہتے ہیں صاحب میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ دسترخوان، مہنگے کھانے، لذیذ کھانوں کی وجہ سے انسان متکبر ہو جاتا ہے۔ اور آج جتنا دسترخوانوں پہ اسراف ہو رہا ہے، آدھا گلاس پیا، آدھا گلاس بھی کہا، اب تو یہ بوتلیں ہیں، 2 گھونٹ لے کے آدھی سے زیادہ بوتل وہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ جو پانی ضائع ہو رہا ہے، پانی ضائع کرنے والے کو فشار قبر ہوگا، قبر میں تنگی ہوگی اس انسان کو جو پانی کا اسراف کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پانی کا کتنا اسراف ہو رہا ہے آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، 2 گھونٹ لیے ایسے ہی چھوڑ دیا، وہ بوتل آدھی بوتل ایسی پھینکی پھر رہی ہے، پھر اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے جی۔ چوتھا دسترخوان، بڑا دسترخوان۔ پانچواں منصب، کرسی، جیسے جیسے گریڈ بڑھتا چلا گیا ایسے ایسے ان کا دماغ خراب ہوتا چلا گیا۔ یہ کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتے، سلام کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی نے سلام بھی کر لے تو اس کا جواب، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ہاں میرے عزیزو، بڑی عنایت، آپ میری کڑوی کڑوی باتیں سن رہے ہیں، اور یہ پیغام ہے اہل بیت کا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ پانچواں سبب تکبر جیسے وائرس کا، وہ ہے منصب، کرسی، گریڈ، افسری۔ بڑے افسر لگ گئے، آپ ان کے دماغ ہی آسمانوں پر ہیں، کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تکبر کا ذریعہ ہو گیا ہے بڑی افسری، بڑا منصب، بڑی کرسی۔ یہ 5 رستے، میں ایک جملہ کہہ کے ان 5 کا آپریشن کرتا ہوں، اور جملہ یہ ہے کہ تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو، تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو۔ اور اس کائنات میں کون ہے جس جیسا کوئی نہیں ہے؟ جس جیسا کوئی نہیں ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ اگر کوئی بڑی ہستی ہے نا تو اسے علی کہتے ہیں، اس جیسے کو فاطمہ کہتے ہیں۔ مولا کائنات، مولا کائنات، بابا سے بلندر صلوات۔ اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات میں اگر کوئی بڑا نام ہے تو وہ نبی کا نام ہے۔ اس پوری کائنات میں اگر بڑا نام ہے تو نبی کے بعد مولا علی کا نام ہے، مگر مولا علی کے جیسی وجود بھی جناب زہرا کا وجود۔ مولا علی کے ساتھ بھی اللہ نے ایک بیوی کو جوڑ دیا ہے کہ علی جیسا، لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ جی جناب زہرا کے ساتھ مولا کائنات کو ایک جیسا بنا دیا، پنجتن سب کے سب ایک جیسے ہیں، تبھی تو جبریل پہچان نہیں پائے۔ یا رب ومن تحت الکسا، حدیث کے ساتھ، اے میرے رب اس چادر میں کون ہے؟ اس چادر میں 5 ہستیاں تھیں، مگر جبریل کو سمجھ میں نہیں آیا کہ 5 کون ہیں۔ یہ 5 ایک جیسی ہیں، یہ 5 ایک جیسی ہستیاں ہیں۔ جبریل سے اللہ جواب دے رہا ہے، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، 5 کو پروردگار عالم نے ایک جیسا قرار دیا ہے، ان 14 کو ایک جیسا قرار دیا ہے۔ دلیل دے دوں کہ 5 ایک جیسے ہیں یا 14؟
اس لیے کہ حدیث قصہ میں اللہ نے جواب یہ دیا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا، بولیے و بنوہا۔ اس میں فاطمہ زہرا کے بابا ہیں، سیدہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور ان کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں۔ بنو کا لفظ ہے وہ 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے ہے، 2 کے لیے ابنان کا لفظ ہے۔ بچے تو 2 تھے، اللہ کہہ رہا ہے 3 سے زیادہ ہیں۔ ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، حسن سے لے کے مہدی تک سب چادر میں۔ محمد وآل محمد بلند الصلوات۔ یہ 14 کے 14 ایک جیسے ہیں۔ اب جو سب ایک جیسے ہیں انہیں اللہ نے یہ 5 چیزیں دی، مگر انہوں نے تکبر نہیں کیا۔ تھک کر نہیں سنے تو مثالیں دے رہا ہوں۔ سب سے پہلا سبب زمینداری تھا نا تکبر کا، جو ایسا زمیندار ہو کہ زمین اس کی ملکیت ہو جائے۔ علی والا ابو تراب، اور ابو تراب کا مطلب ہے صاحب زمین، مالک زمین۔ اللہ نے مولا علی کو زمین کا مالک بنایا ہے۔ تھوڑی سنگین بات کر رہا ہوں، گلے سے اترے گی انشاءاللہ، آپ کے نہیں، جو بعد میں کہیں گے کہ یہ کیا بات کر گئے، میں ان کو سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہ زمین، اس زمین کی وراثت وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل دینے جا رہا ہوں۔ زمین کے بارے میں اور آسمان کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی زینت، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی وراثت ہے۔ یہ بھی قرآن ہے، اور یہ بھی قرآن ہے، سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کی وراثت ہمارے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے۔ ہاں، مجھ سے ایک مفتی صاحب کہنے لگے مولانا آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے، آپ شیعہ شرک کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے آپ لکھتے ہیں علی وارث۔ تو میں نے کہا آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کہا اللہ وارث ہے۔ میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا حافظ قرآن ہوں۔ میں نے کہا سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت سنائیے۔ واقعی وہ حافظ سے انہوں نے سنا دی، اور آیت یہی سنا دی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، ہم نے زبور میں، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں لکھ دیا ہے أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس پوری زمین کی وراثت ہمارے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے۔ ہمارے نیک اور صالح بندے زمین کے وارث ہیں۔ میں نے کہا آپ سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں۔ توجہ کر لی آپ نے؟ جو زمین کے وارث ہوں، جو ابو تراب ہوں، وہ تکبر نہیں کر رہے۔ ایک سبب۔ دوسرا سبب مہنگی سواری۔ تم چند کروڑ کی سواری پہ بیٹھ کے گردن اکڑاتے ہو، جس کی سواری نبی کا دوش بن جائے، جو دوش نبی کا سوار ہو جائے، اس سے بڑی سواری اور کیا ہوگی؟ ہاں، اللہ اکبر۔ دسترخوان سبب بنتا ہے کھانا، مہنگے کھانے، لمبا دسترخوان تکبر کا، جن کے لیے کھانے جنت سے آتے ہو۔ تکبر تو انہیں کرنا چاہیے تھا جن کے کھانے فرشتے لے جاتے ہو، جن کی روٹیاں فرشتے لے جاتے ہو، انہوں نے تو تکبر نہیں کیا۔ جی، مہنگے کپڑے، جن کے بچوں کے لیے جنت سے کپڑے آتے ہو۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دو، میری بات جا رہی ہے نا۔ جن کے بچوں کے کپڑے درزی جنت سے لے کر آتا ہو، اور کرسیوں کی بات کرتے ہو، اللہ نے جتنی آسمانی کرسیاں سب اہل بیت کو دی۔ عصمت یہاں ہے، نبوت یہاں ہے، امامت یہاں ہے، ولایت یہاں ہے۔ تمام آسمانی کرسیاں پروردگار عالم نے اہل بیت عصمت و طہارت کو عطا کی ہے۔ یہ گھرانہ ہمیں سکھا گیا کہ جینا کیسے ہے، یہ گھرانہ ہمیں بتا گیا کہ رہنا کیسے ہے، یہ گھرانہ ہمیں بتا گیا کہ جاؤ دنیا سے تو کس شان سے جاؤ۔ گمنام جینا بھی نہیں ہے، گمنام مرنا بھی نہیں ہے، جیو بھی شان کے ساتھ۔
تمہارے نام کا چرچا ہو، تمہارے بغیر دنیا سانس نہ لے پائے، جیو تو ایسے جیو، خود فرما گئے، خود کر گئے ایسا، حالت الناس مخالطتاً، فرما رہے لوگوں کے ساتھ ایسے رہو، ایسے جیو، ان عشتم حنو الیکم، اگر زندہ رہو تو لوگ ملنے کے مشتاق ہو، وَإِن مُتُّم بَكُوا عَلَيْكُمْ، اور مر جاؤ تو لوگ تم پہ روئیں۔ یہ مولا علی کا دیا ہوا فارمولہ ہے نہج البلاغہ میں، لوگوں کے ساتھ ایسے رہو کہ زندہ ہو تو لوگ ملنا چاہیں، مر جاؤ تو لوگ تمہاری خبر موت سن کے روئیں، جیسا علی نے ہمیں چاہا ہے نا، لاکھوں کروڑوں مرتبہ خود ایسے ہی رہے۔ علی مولا سے ملنے کا ہر شخص منتظر اور محتاج ہوتا تھا، کب علی سے ملاقات ہوگی۔ کوئی پوچھے نا جناب سلمان فارسی سے، دروازہ چھوڑ کے ہی نہیں جاتے تھے۔ کوئی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھے نا، دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتے تھے۔ مقداد کا تو حال یہ تھا کہ فاقے ہوتے تھے، مگر علی کی زیارت کر کے ہی ان کی شکم سیری ہو جاتی تھی۔ صحیح ہے، صحیح ہے، اگر ایسا بھی ہے تو جی۔ اور جب دنیا سے گئے ہیں تو در و دیوار رو رہے تھے علی پر، کوفے کے در و دیوار رو رہے تھے، کوفے کی مسجد رو رہی تھی، کچھ کوفے کی مسجد کے مینار رو رہے تھے، ہر شخص مولا کائنات پر گریہ کناں تھا۔ میرے عزیزو، چلیے میرے ساتھ ایک اس مظلوم کا ذکر کریں جو کربلا میں 3 دن کا پیاسا مار دیا گیا، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، وہ ذرا سوچیں تو صحیح، ہوا کیا ہے زہرا کے لال کے ساتھ، ہوا کیا ہے نبی زادے کے ساتھ۔ عزادارو، جو 2 محرم کو کربلا آیا تھا، وہ 10 محرم کے عصر کے وقت میں بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ میرے مولا نے ان 8 دنوں میں اجرکم اللہ، ان 8 دنوں میں اپنی زندگی کے مصروف ترین دن گزارے، اور خاص طور پہ عاشور کے دن میرے مولا نے عاشور کے دن صبح سے لے کے عصر تک اتنے جنازے اٹھائے کہ اگر ہم تصور کریں تو ہمارا حال غیر ہو جاتا ہے، مگر نبی کے بچے نے، نبی زادے نے صبح سے عصر تک 96 لاشیں اٹھائیں۔ کربلا میں 100 کچھ شہید ہیں، 72 تو وہ ہیں جو اول سے آخر تک ساتھ رہے۔ شب عاشور جو امام حسین کے ساتھ ملے ہیں نا، ان کی تعداد ملا کر 132 کی تعداد بنتی ہے جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ میرے مولا نے سارے لاشیں خود اٹھائے، مگر رونے والوں 4 لاشوں پہ خود بہت روئے۔ لاشیں تو سارے اٹھائے، مگر 4 لاشوں پر امام حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، زبان پر شکر کے کلمات اور آنکھوں میں آنسو، چہرے پر میرے مولا کے سرخی، چہرے پہ تازگی، مگر لبوں پر میرے مولا کے ذکر خدا اور آنکھوں میں آنسو۔ یہ کیفیت تھی امام حسین کی۔ ان 4 لاشوں میں رونے والوں، ایک لاشا حضرت قاسم کا لاشا، بڑی تعداد میں جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماؤں کی بڑی آرزو ہوتی ہے، ماؤں کی بڑی آرزو ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو دولہا بنتے ہوئے دیکھیں۔ جناب ام فروہ کو سلام کیجئے، جن کے بچے کا لاشا ایسا لایا گیا جیسے دولہا اگر اس کے چہرے کی لڑیاں بکھر جائیں نا، یہ کیفیت تھی جناب قاسم کے لاشے کی۔ امام حسین نے لاشا اٹھا تو لیا تھا، مگر لاشا بہت دیر میں ملا تھا۔ میرے مولا لاشا لے کر آئے، روتے ہوئے آئے۔ دوسرے لاشے کا نام بتاؤں، وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا۔ حضرت علی اکبر کے لاشے پر بھی بہت روئے امام حسین۔ اور تیسرا لاشا حضرت عباس کا لاشا۔ اور چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، وہ چھوٹا بہت تھا،
مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے لے کے جاتے تھے لاشے کو, کبھی الٹے پیر واپس آتے. اجرکم اللہ. ابھی کچھ دیر کے بعد آپ جھولے کی اور ذوالجنہ کی زیارت کریں گے نا, تو تصور کیجئے گا کہ کیا ہوا کربلا کے میدان میں. ابھی تو میرے بھائیوں نے جھولا بہت سجایا ہوا ہے نا, ہمارے عزاخانوں میں تو سجا ہوا جھولا رکھا ہوا ہے نا. سلام اس ماں پر ہو جس کے بچے کا جھولا جل گیا تھا. ہاں, حضرت رباب جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں لیے بیٹھی تھی. اور میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے جناب زہرا جب محشر میں آئیں گی نا, تو میری بیوی گٹھڑی لے کر آئیں گی, اور وہ عرش کے سامنے آ کے گٹھڑی کھولیں گی, اور اس گٹھڑی میں سے جو چیزیں نکلیں گی, ایک حسین کا خون بھرا کرتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کریں. ایک امام حسین کا خون بھرا کرتا, اور دوسری چیز بتا دوں کیا ہوگا, وہ حضرت علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں, اور آواز دے کے کہیں گی یا اللہ بے ای ذنب قتلت, میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا. مجھے آج انصاف چاہیے, مجھے آج انصاف چاہیے. میرے مولا نے علی اصغر کا لاشا تو اٹھا لیا زدہ رو, مگر یہ لاشا اٹھ نہیں رہا تھا. کبھی آگے جاتے تھے, کبھی پیچھے آتے تھے. کچھ سال پہلے ایک جوان 6 محرم کو میرے پاس آیا, مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں. میں نے اپنی بہن سے کہا ہے کہ مجھے مچھلی تل کے دے دو, تو دادی ناراض ہو گئی. دادی کہنے لگی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے, محرم ہو یا ربیع الاول. تو دادی کی آواز ہے ہاں تم جوان ہو نا, آج کا بچے ہماری باتیں نہیں مانتے, جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ کر آ جاؤ کہ مچھلی کھاؤ یا نہ. تو وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا اور میں رو رہا تھا. میں نے روتے ہوئے اسے کہا تم دادی کی بات مان لو, میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, مجھے اس کا جواب نہیں آتا. تمہاری دادی صحیح کہہ رہی ہیں, اس لیے کہ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے. اما ترون کیف یتلظی, دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور منہ بند کرتا ہے, کچھ دیر میں میرا بچہ مر جائے گا. مگر عزیزارو دشمن نے پانی نہ دیا, تیرے سے شعبہ سے بچے کا گلا کاٹ ڈالا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آنکھوں میں آنسو آ گئے, مجلس ہو گئی. مگر مجھے ایک منزل اور میرے دوست لینے دے. جب کربلا کے میدان میں حضرت علی اصغر کو امام حسین لا کر ماں کی گود میں دے چکے, تو اب میدان کربلا میں خود گئے, اور حسین مولا گھوڑے پر بیٹھ کے جا رہے اور دشمن کو آواز دیتے جا رہے, ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی, اے تلوارو آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرو, آؤ آؤ میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے امام حسین آگے بڑھ رہے ہیں, اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ظالم نے امام کے سینے پہ تیر مارا, اور وہ تیر امام کے سینے سے لگ کر کمر سے نکل رہا تھا. امام نے بہت چاہا کہ اس تیر کو باہر نکالے, مگر تیر نکلتا نہیں تھا. تو امام نے اس کی چوب کو توڑا, ڈنڈی کو توڑا, اور پھر گھوڑے سے کہا اے ذوالجناح مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا, مجھے زمین پر اتار دے. گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے. امام زین سے زمین کی طرف آئے. زین تو چھوڑ دی زہرا کے لال نے, مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ادھر امام حسین کے گھوڑے سے اترنے پر پسر سعد نے آواز دی خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے, میں نے اپنے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے, اسے پکڑ کر لاؤ, میں تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا. ہمارا ماتم ہی اس بات پر ہے, تجھے نبی کی سواری یاد رہی, تجھے نبی کا سوار یاد نہیں رہا. لوگ آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے, 80 سپاہیوں کو گھوڑے نے زخمی کیا, کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہا تھا. ایک عجیب غم کی کیفیت میں تھا, انتہائی غم کی کیفیت میں تھا. جب آواز دی گئی کہ گھوڑے کو چھوڑ دو, پیچھے ہٹو, یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا. جب ذوالجناح نے دیکھا نا کہ سپاہی پیچھے ہٹ گئے, تو گھوڑے نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا. اسے اندازہ ہوا کہ مولا سے دور ہو گیا ہے, تو دوڑا اسی طرف جہاں امام حسین کو اتارا تھا. مگر رونے والوں اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی. امام کی گردن کو کاٹا جا چکا تھا, امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا, لاشیں بکھرے ہوئے تھے. ذوالجناح لاشوں کو سونگ رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو. اور اسی لاشے پہ رکا جو حسین کا لاشا تھا. امام کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا, اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو, اور دوڑا خیموں کی طرف. اور وہاں جانے کے بعد ڈھونڈنے لگا سکینہ کہاں ہے, اور اسی خیمے پہ جا کے رکا جس پہ سکینہ تھی. پیر مارنے لگا تو بی بی باہر آئی,
اور بیوی نے انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، گھوڑا گردن جھکائے کھڑا تھا، بی بی سکینہ نے گھوڑا کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا یا جواد آبی حل سوقے آبی ام قتل اچھانا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا یا حسین۔ دکھا